پھل پھول اناج سبزی کے فوائد و برکات۔ آج ہمارا موضوع ہے پپیتا۔ یہ بھی قدرتی ایک پھل ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں سمندری، کیونکہ یہ سمندری علاقوں میں پایا جاتا ہے، سمندر کے کناروں کے قریب زیادہ پایا جاتا ہے۔ کوئی سمندر کے قریب رہتا ہو اور پپیتا نہ کھاتا ہو وہ انتہائی بے وقوف انسان ہے۔ یہ حکماء کا کہنا ہے اور حقیقت بھی ہے۔ اس میں سمندری ماحول اور جو موسم ہے اور اس کے جو اثرات ہیں اس کا باقاعدہ علاج ہے پورا اس میں، تو وہ یہ نہ کھا کر اپنا بہت بڑا نقصان کرتا ہے۔ اور جتنا سستا پپیتا ہو اتنا اچھا۔ پپیتا کوئی بھی کسی شکل کا، چھوٹا بڑا پیلا ہرا، فائدے سے خالی نہیں۔ پپیتے کے فوائد سنیں اور حیران ہو۔ نمبر 1، ماں کا دودھ بچے کے لیے، تو وہ ماں اگر پپیتا کھائے تو اس کا دودھ بڑھتا ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی عورت حاملہ ہے، امید سے ہے، تو وہ پپیتا ان دنوں میں کھائے تو اس کے بچے کی پیدائش میں آسانی ہوگی اور بچے کی افزائش میں بھی بہتری آئے گی۔ نمبر 3، بچے جب پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کو پہلی خوراک کے طور پر پپیتا، جب کیلا کھلایا جاتا ہے تو پپیتا بھی کھلانا چاہیے، ان کی نشو و نما کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ نمبر 4، پپیتا جسم کے اندر خون کے بہاؤ میں بہت مفید ہے، خون کو پتلا کرتا ہے اور ان کے بہنے میں خون کی نالیوں کو صاف کرتا ہے۔ نمبر 5، پپیتا ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ نمبر 6، بد ہضمی کا بہترین علاج پپیتا۔ نمبر 7، قبض کا تو سب سے بہترین علاج اگر کسی چیز کو کہا جائے تو پپیتا ہے۔ اگر کسی کو قبض کی تکلیف ہے تو وہ خالی پیٹ پپیتا کھانے کی عادت بنائے، چند دن مسلسل کھائے۔ پاکستان میں خصوصاً کراچی کے اندر تو یہ مرض بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ سمندری علاقوں میں خشکی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ یہ یہاں کی نمی اور خشکی کا اعتبار علیحدہ علیحدہ ہے، تو لہذا یہاں کے ساحلی علاقوں پہ رہنے والے حضرات نہار منہ پپیتا کھانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ان کی قبض کی بیماری ختم ہو جائے۔ نمبر 8، خونی بواسیر کسی کو ہو تو پپیتے کا استعمال کرے، بہت زبردستی۔ پیٹ کے تمامی امراض کا علاج پپیتا ہے۔ نمبر 10، دماغ کے گوشوں کو بڑھاتا ہے پپیتا۔ نمبر 11، اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو پپیتے کے بیج سکھا کر پاؤڈر بنائیں اور ان کے اندر شہد ملا کر تو ان کو استعمال کریں اور پیٹ کے کیڑے بالکل صاف کر دیتا ہے۔ نمبر 11، اگر جگر میں کوئی مسئلہ ہے یا گردے میں کوئی تکلیف ہے، جگر کی گرمی ہے، گردے کا انفیکشن ہے، تو اسی پپیتے کے بیجوں کا پاؤڈر شہد کے ساتھ ملا کر کھایا جائے، بہت مفید ہے۔ اور صرف خود پپیتا بھی استعمال کیا جائے تو جگر اور گردے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ نمبر 13، پپیتے کے پتے اگر سکھائے جائیں اور انہیں شہد کے ساتھ استعمال کیا جائے تو وہ بھی پیٹ کے کیڑوں کو صاف کرتے ہیں۔ نمبر 14، بلڈ پریشر کے لیے بہترین غذا پپیتا ہے۔ دل کو مضبوط، دل بڑھ جاتا ہے یا دل کمزور ہو جاتا ہے، ان سب صورتوں میں یہ پپیتے کا استعمال بہترین ہے۔ نمبر 15، جوڑوں کے درد والے حضرات کو بھی پپیتے کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، ان کے جوڑوں کے درد درست ہو سکتے ہیں۔ نمبر 16، یرقان کے اندر پپیتے کا استعمال کریں، بہت اچھا، خود گرم ہے لیکن گرمی کو نکالتا ہے۔ اور نمبر 17، مدافعت، قوت مدافعت، بخار اور مختلف امراض ہونے کے بعد بندے کو کمزوری آتی تو اس میں پپیتے کا استعمال اسے بہت مضبوط کرتا ہے۔ ڈینگی بخار کے اندر پپیتے کے پتوں کا استعمال تو پاکستانیوں کا بہت بڑا تجربہ ہو چکا ہے۔ اس پتے کو پیسا جاتا ہے، ہرے پتے کو چٹنی کی طرح، اور پھر اس میں گلاس کا پانی ڈال کر اسے چھانا جاتا ہے۔ وہ پانی ایک دم وائٹ سیلز کو بڑھا دیتا اور ڈینگی بخار کے نقصانات کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ 18 فوائد ہیں پپیتے کے، ایک چھوٹے سے پھل میں 18 فوائد اللہ نے ایسے رکھے جو اب تک ہم سمجھیں، ورنہ اس میں ہزاروں اور حکمتیں اللہ نے پوشیدہ رکھی۔
اگر پپیتے کو لیمو ڈال کر کھایا جائے تو اس کا فائدہ 10 گنا بڑھ جاتا ہے، 10 گنا بڑھ جاتا ہے۔ جو اس نے ایک نے کام کرنا تھا وہ 10 کام کرے گا ایک کام کی بجائے، تو طاقتیں بڑھ جاتی۔ پپیتے کو کیسے استعمال کرنا چاہیے؟ پہلا اس کا استعمال کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اسے خشک کیا جاتا ہے اور مختلف چپس کی حالت میں خشک پپیتے کھائے جاتے ہیں، مختلف ملکوں میں اس طرح بھی ہے۔ نمبر 2، کچے پپیتے کا سالن پکا کر کھایا جاتا ہے، باقاعدہ سبزی کی طرح، اور بہت مزیدار سالن، اور سارے فائدے یہ سب حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 3، پپیتے کے مشروبات بنا کر یا ملک شیک بنا کر پیا جاتا ہے، بہت زبردست بنتے ہیں۔ نمبر 4، پپیتے کے بھی جام بنائے جاتے ہیں، مربع ڈالا جاتا ہے، وہ کھایا جاتا ہے۔ نمبر 5، پھل کے طور پر جس طرح ہم کھاتے ہیں اسے کھایا جاتا ہے۔ نمبر 6، چاٹ کی صورت میں مختلف اور پھلوں میں ملا کر مسالہ ڈال کے لیمو ڈال دیں، تھوڑا سا ذائقہ بھی زیادہ، فوائد بھی زیادہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی نعمتیں، اور اسی پہ سوچیں اس نے یہاں اتنی دی ہیں تو جنت میں کیسی ہو۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، ہماری حاضری کو باعث برکت بنائے، آمین اللہم آمین۔